یہ جو روزہ ہے اس کی سب سے بڑی جو مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو دل ہے نا، ہمارا دل، اس کے اندر بڑے کھیت ہیں، بڑے بگ فارم ہے۔ اب ان فارم کے اندر خود بخود کہیں لالچ کی ایک کھیتی اگی ہوتی ہے، کبھی ہرس کی کھیتی اگی ہوتی ہے، کبھی غضب کی کھیتی، کبھی گریڈ کی، کبھی چیٹ کی، کبھی وہ کھیتیاں اگی ہوتی ہیں۔ اب وہ جو کھیتیاں اگی ہوتی ہیں نا، ان کو ایسے اکھیڑنا ہوتا ہے، نکالنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں رمضان دیا ہے، جب تم روزہ رکھو نا تو جیسے تمہیں کھانے پینے کے اوپر کنٹرول کرنا آتا ہے نا، اسی سے ایک اندر کی طاقت بڑھتی ہے کہ نجائز خواہشات کے اوپر بھی کنٹرول کرنے کا تمہیں ایک سلیقہ آ جاتا ہے۔ تو ہمارے اندر کی جو دنیا ہے رمضان وہ چینج کرتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں ایک ہر بندے کو ایک بڑے اعلیٰ مقام پر ہونا چاہیے۔ بیٹے جو آفیسز میں کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، جتنی باتیں میں نے 2-3 کی ہیں نا، اگر کوئی بندہ اتنی کر رہا ہے تو وہ اللہ کا شکر کرے اور اللہ کے ہاں وہ قبول ہے۔ ایک تقریر کر رہا تھا کوئی بندہ، اس کو وائس کہتے ہیں، قصاص پرانے زمانے میں کہتے تھے اس کو، قصے بیان کرنے والا۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا نا، ہم لوگ آپ لوگوں کے اوپر ذرا رو بھی اچھا ڈالتے ہیں قرآن اور حدیث اور اسلام کے نام پر۔ تو وہ بندہ تقریر کر رہا تھا تو سادے مسلمان اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ان کو کہہ رہا تھا تم یہ نہیں کرتے، تم یہ نہیں کرتے، تم نے جہنم میں جانا ہے، تم نے یہ کرنا ہے۔ تو یعنی پورا وہ غصہ ان کے اوپر نہ، اچھا ترغیب نہیں بلکہ وہ ان کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ جیسی ہوتی ہے نا، وہ کر رہا تھا۔ ادھر سے عبداللہ بن مسعود ایک حضور کے عظیم الشان صحابی، ان کا گزر ہوا۔ انہوں نے جب اس کی باتیں سنی تو اس کو انہوں نے، جو تقریر کرنے والا تھا، اس کو بس کر، تقریر نہ کر، بس کر دے تقریر۔ یہ مسلمان ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں اور اپنی ہمت کے مطابق کچھ کام کر رہے ہیں۔ تو نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ جب ایمان والے ایمان لے آئیں اس کے بعد ان کو جہنم سے نہ زیادہ ڈرایا کرو، اللہ کی رحمت کی زیادہ امیدیں دلایا کرو۔ تو یہ بہت ہے الحمدللہ جتنا کر رہے ہیں۔ اب لوگ دیتے ہیں بسا اوقات صحابہ کی مثال۔ اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، کسی وجہ سے اللہ کرے میرے ٹائم میں تھوڑی سی برکت ہو جائے، میں آپ کو یہ بات بتا سکوں۔ اچھا، اب لوگ کیا کہتے ہیں، جب ہم، یعنی لوگ کا مطلب ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم ممبر پر بیٹھتے ہیں تو ہم آپ کو ابو بکر صدیق کے فارم میں دیکھنا چاہتے ہیں اور بتانا یہ چاہتے ہیں، نہیں سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے، میں نہیں دیکھنا چاہتا، صدیق ہے بس، وہ ابو بکر عمر ہے۔ اچھا، لیکن ہم جب بات کرتے ہیں نا تو آپ کو یوں کرنا، ہم کہنا وہ صحابہ ایسے کرتے تھے، وہ تو یہ کرتے، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں، آپ تو اتنے چلے گئے، آپ تو اتنے گر گئے، وہ دیکھیں بلال کیا کرتے تھے، وہ دیکھیں وہ کیا کرتے تھے۔ ایک بات بیٹی یاد رکھیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو جو ہمارے بڑوں نے اس وقت قربانیاں دی تھی نا، گھر چھوڑنا، اے کرنا، سفر کرنے، اب وہ قربانیاں ہم سے کوئی نہیں مانگتا۔ کیوں؟ اور نہ ہم اس قربانیوں کے انٹائٹل ہیں۔ کیوں؟ اس وقت ایک بنیاد پڑی تھی ایک ملک کی، وہ فرسٹ تھا۔ جو بھی کام بگننگ میں ہوتا ہے اس میں جو قربانیاں دی جاتی ہیں وہ بعد میں آنے والوں سے وہ قربانیاں طلب نہیں کی جاتی اور ان کا مقام اور اجر بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اللہ فرماتا ہے وہ جو مہاجرین اور انصار تھے، چونکہ ان کا ڈائریکٹلی تعلق تھا حضور کے ساتھ، اس لیے ان کی ڈیوٹیاں، ان کی رسپانسبلٹیاں، ان کا کام وہ کام تھا کہ جو ایک بگنرز کو کام کرنا پڑتا ہے۔ اب ان کے کام ان کے ساتھ ہیں، وہ تو بگنر ہو رہے تھے، ان کا تو بالکل بگنر کا کام تھا، وہ تو بالکل اور بات تھی وہاں پر۔ تو اور پھر حضور کی صحبت اور صحبت مصطفیٰ، اس کے بھی کچھ تقاضے تھے، اس کی وہ ضرورتیں تھیں۔ اس لیے صحابہ کی مثال صحابہ کے لیے ہے، وہ بابرکت دور اور تھا۔ آج کے دور میں جتنا آپ یہ کر رہے ہیں، 11ویں میں آ جائیں، میلاد میں آ جائیں، علم حاصل کر لیں جو فرض علم ہے،
اچھی صحبت اختیار کر لیں، مسجدوں کے ساتھ اپنے کنیکشن کو رکھیں، ایمان کو کمزور نہ ہونے دیں، اپنے ایمان کو آگے بچوں میں ڈیلیور کر دیں۔ اگر اتنا کر لیا نا تو دیکھیں حضور نے اس کی ان لوگوں کی کیا تعریف فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ، حضور نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم میرے صحابہ ہو، پر ایک بعد میں آنے والی میری امت ہے اور وہ اتنے زیادہ عمل نہیں کریں گے، پر میرے ساتھ ان کا تعلق اتنا ہوگا کہ جب میرے مدینے کا نام آئے گا طرف کے رہ جائے گا۔ اور اگر ان کو یہ کرنا پڑے کہ سب کچھ بیچنا پڑے میری خاطر تو وہ بیچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو آج کے مسلمان ہیں ان کا بھی ایک اپنا اپنے حساب سے مقام ہے، ان کو صحابہ کے ساتھ کبھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، ان کو صحابہ کے حساب سے وہ مثال نہیں دینی چاہیے۔ دو رمضان شریف جو ہے یہ ہمیں دو چیزیں دیتا ہے انشاءاللہ، وہ دو چیزیں، ایک 2 منٹ ہے باقی، ایک منٹ میں ایک چیز بتاتا ہوں۔ جو رمضان ہے وہ جو ہمیں پریکٹس دیتا ہے وہ دو چیزوں کی دیتا ہے، اور جتنی قرآن شریف کے اندر وہ رمضان کی آیتیں ہیں نا ان میں وہ لکھی ہوئی ہیں ساری 5 آیتیں جو رمضان کی ہیں۔ ایک پریکٹس یہ دیتا ہے غلط کام سے بچنا، لیکن صرف غلط کام سے بچنا کافی نہیں ہوتا۔ کئی بندے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں غلط کام سے بچ گیا، صرف غلط کام سے بچنا کافی نہیں ہے۔ رمضان ہمیں دو چیزیں دیتا ہے، غلط کام سے بچنا اور اچھے کام کرنے کی تربیت صاف کرنا، یعنی نیگیٹو سے محفوظ رہنا اور جو اچھے کام ہیں ان کو کرنا۔ یہ رمضان ہمیں دونوں تربیتیں دیتا ہے۔ اچھے کام کرنے کی کیا تربیت دیتا ہے؟ آپ دن رات وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بچ کس چیز سے رہے ہیں؟ وہ آپ دن رات ان چیزوں سے بچ رہے ہیں۔ بس اس کی پریکٹس اللہ یہ چاہتا ہے کہ اتنی ہو کہ جیسے رمضان میں بچتے ہیں، رمضان میں کچھ کرتے ہیں، یہ عادت رمضان تک نہیں رہنی چاہیے، اس کا اثر دل و دماغ میں پورے سال تک چلنا چاہیے، پوری لائف تک اس کا اثر چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایسی تبدیلی پیدا فرمائے کہ اس کا اثر ایک لانگ ٹائم تک کے لیے رہے اور وہ وقتی نہ ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔